کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب پوری زمین پر ایک ہی صدا گونج رہی ہو، انکار کی صدا، تو ایک اکیلا انسان اللہ کے حکم پر کشتی کیوں بنا رہا تھا؟ کیوں اس پر ہنسا گیا؟ کیوں اس کے ہاتھوں سے بننے والی لکڑی پوری انسانیت کی تقدیر بن گئی؟ یہ صرف ایک طوفان کی کہانی نہیں، یہ ایمان اور انکار کے درمیان آخری حد کی کہانی ہے۔ یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور پانی کا وہ واقعہ جس نے تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اسلامی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو صرف ماضی نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے آئینہ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بار بار بیان ہوا، مختلف انداز میں، مختلف صورتوں میں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ واقعہ صرف عذاب کا نہیں بلکہ دعوت، صبر، انکار اور نجات کا مکمل نظام ہے۔ آج ہم اس داستان کو ایک دستاویزی، سنجیدہ اور مستند انداز میں سنیں گے، بغیر کسی افسانے کے، صرف وہی جو اللہ نے فرمایا اور جو معتبر اسلامی تاریخ نے محفوظ کیا۔ وقت کی دھول ابھی زیادہ نہیں جمی تھی، انسانی نسل نئی تھی، دل فطرت کے قریب تھے اور زبانوں پر اللہ کا نام عام تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانیت زمین پر پھیل چکی تھی، لوگ توحید کو جانتے تھے، اللہ ایک تھا اور اسی کی عبادت کی جاتی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ایک خاموش تبدیلی نے جنم لیا۔ کچھ نیک لوگ دنیا سے رخصت ہوئے، وہ اللہ کے عبادت گزار بندے تھے، لوگ انہیں یاد کرتے تھے، ان کی مجالس کو سجاتے تھے، پہلے صرف یاد، پھر نشانیاں، پھر تصاویر، اور پھر آہستہ آہستہ وہ نشانیاں عبادت بن گئیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس دور میں 5 نام نمایاں تھے: ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ کبھی نیک انسان تھے، لیکن شیطان نے وسوسہ ڈالا، ان کی یاد باقی رکھو۔ یوں یاد عبادت میں بدل گئی اور عبادت شرک بن گئی۔ یہ انسانیت کی تاریخ کا پہلا بڑا فکری انحراف تھا، ایسا انحراف جس نے اللہ اور بندے کے درمیان پردہ ڈال دیا۔ یہ وہ اندھیرا تھا جس میں ایک نبی کی ضرورت تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں تاریخ نے ایک نیا موڑ لینا تھا۔ اسی تاریک دور میں جب زمین پر شرک اور بے اعتمادی چھا گئی تھی، اللہ نے اپنی رحمت کا چراغ جلایا، ایک نبی کو چنا گیا تاکہ وہ قوم کو سیدھی راہ کی طرف بلائے۔ وہ نبی تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام نہ کسی بادشاہ کے تخت کے مالک تھے، نہ مال و دولت کے حامی۔ وہ ایک عام انسان تھے، لیکن ان کے دل میں اللہ کا خوف اور محبت بھرپور تھی۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف ایک تھا، اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا اور شرک سے بچانا۔ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں تنبیہ کرے اور انہیں اللہ کے سوا کسی معبود کی پرستش سے روکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو کئی طرح سے دعوت دی، علانیہ بھی، خاموشی سے بھی، حکمت اور نرمی سے بھی، لیکن قوم کا رد عمل ایک سا تھا: تمسخر، انکار اور گستاخی۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جہاں صبر، ہمت اور اللہ کی طاقت کا امتحان شروع ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین کے گناہگار لوگ ایک ایسے انسان کی باتیں سن کر ہنستے تھے جو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کر رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا دائرہ بس چند سال یا مہینوں تک محدود نہیں تھا۔ قرآن مجید واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم میں 950 سال تک اللہ کی ہدایت پہنچانے کی محنت کی۔ یہ غیر معمولی صبر اور استقامت کی داستان ہے۔ دن ہو یا رات، ہر لمحہ انہوں نے لوگوں کو بلانے میں گزارا، کھلی جگہوں پر کھڑے ہو کر، گھروں کے دروازوں پر جا کر، اور کبھی کبھی خاموشی سے دلوں کے دروازوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے۔ لیکن قوم کا رویہ بدلا نہیں، وہ ہنستے، مذاق اڑاتے اور انکار کرتے۔ کبھی تو طاقتور اور مالدار افراد اپنے غرور میں اتنے مست تھے کہ انہوں نے نبی کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ یہ دور صرف دعوت کا نہیں بلکہ آزمائش کا بھی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں غصہ، دکھ اور انسانیت کی بے حسی کا درد موجود تھا، لیکن اللہ کی ہدایت پر اعتماد نے ان کے حوصلے کو مضبوط رکھا۔ یہ 950 سال کا صبر انتہائی اعلیٰ مثال ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ دعوت دینا صرف آسان نہیں بلکہ صبر اور مستقل مزاجی کا امتحان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب بھی اللہ کا پیغام سناتے، قوم کی طرف سے ایک ہی جواب ملتا: انکار۔ ان کے الفاظ ہوا میں اڑ جاتے اور دلوں پر اثر نہ ہوتا۔
قرآن کہتا ہے انہوں نے کانوں میں انگلیاں ڈالی اور غرور میں بڑھتے گئے۔ قوم ہنستی، مذاق اڑاتی اور یہ کہتی یہ بھی ہم جیسا ہی انسان ہے، اس کے پاس کوئی معجزہ کیوں نہیں، ہم اسے کیوں مانیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نبی کی دعوت کے مقابلے میں اکثریت کی طاقت کھڑی ہوئی۔ طاقتور بادشاہ، مالدار تاجر اور عوام سب متحد تھے، لیکن حق کے خلاف، اور حق اکیلا تھا۔ ہر دن حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو یاد دلاتے، اللہ کی عبادت کرو، شرک سے بچو، ایمان کے راستے پر چلو، لیکن جواب میں صرف تمسخر، گستاخی اور انکار آتا رہا۔ یہ رد عمل نہ صرف ذہنی بلکہ روحانی طور پر بھی ایک چیلنج تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں تاریخ نے ایک نیا اور سنجیدہ رخ اختیار کرنا تھا۔ ایک نبی اکیلا اور ایک قوم مکمل طور پر گمراہ۔ سالوں کی دعوت اور صبر کے بعد اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ آیا جو پوری تاریخ بدل دینے والا تھا۔ قرآن مجید فرماتا ہے اب تمہاری قوم میں ایمان لانے والا نہیں۔ یہ لمحہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے نہایت دردناک تھا۔ ان کی زندگی کی محنت، صبر اور دعاؤں کے باوجود قوم نے حق کو تسلیم نہ کیا، لیکن اللہ کی حکمت اور منصوبہ بندی انسان کی سوچ سے کہیں بالا تر ہے۔ اللہ نے حکم دیا ایک کشتی تیار کرو ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق۔ یہ کشتی محض لکڑی اور رسیوں کا مجموعہ نہیں تھی، یہ انسانیت کی نجات کا ذریعہ بننے والی تھی۔ یہی وہ جہاز تھا جو طوفان کی تباہ کاری میں صرف ایمان والوں اور ہر قسم کے جانوروں کو محفوظ رکھے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے یہ حکم ایک آزمائش بھی تھی۔ اکثر لوگ سوچ سکتے ہیں زمین خشک ہے، دریا کہاں سے آئے گا، یہ کشتی کس لیے؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایمان نے شک و انکار پر فتح حاصل کی اور کشتی کی تیاری شروع ہوئی، جو نہ صرف لکڑی کا مجموعہ تھی بلکہ اللہ کی حفاظت کا عملی مظہر تھی۔ زمین خشک تھی، پہاڑ و صحرا کے درمیان صرف ریت اور کھلی فضائیں تھیں، اور ایک نبی کشتی بنا رہا تھا۔ یہ منظر ناقابل یقین اور دل دہلا دینے والا تھا۔ قوم ہنستی تھی، مذاق اڑاتی تھی اور یہ کہتی تھی نوح کیا اب نبی کے ساتھ ساتھ جہاز ساز بھی بن گئے ہو؟ یہ لکڑی اور رسی تمہیں کیا بچائے گی؟ بارش کب آئے گی؟ پانی کہاں سے آئے گا؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام خاموش رہے۔ ہر ہنسی، ہر طنز، ہر گستاخی کے باوجود انہوں نے صرف اللہ پر بھروسہ کیا۔ ان کے دل میں یقین تھا کہ اللہ کا وعدہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ یہ کشتی ان کے ہاتھوں کی محنت کا نتیجہ تھی، لیکن یہ محض ایک جسمانی تعمیر نہیں تھی، یہ ایمان، صبر اور اللہ کی قدرت کا عملی مظہر تھی۔ روزگار، موسم اور انسانوں کی نافرمانی کے باوجود کشتی دھیرے دھیرے مکمل ہوتی گئی۔ ہر لکڑی، ہر رسی اور ہر کیل اللہ کی ہدایت کے مطابق جمی۔ کشتی کی تیاری مکمل ہونے کے بعد اللہ کی ہدایت آ گئی، ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا اور اہل ایمان کو کشتی میں سوار کرو۔ یہ منظر ناقابل یقین تھا۔ زمین پر لاکھوں انسان انکار اور غرور میں ڈوبے تھے، لیکن کشتی میں صرف چند ایمان والے سوار ہوئے۔ یہ تعداد کم تھی، لیکن اعتماد اور یقین کی طاقت میں بے مثال تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر قسم کے جانور جمع کیے، ہرے بھرے، جنگلی، پالتو، ہر جوڑا اللہ کی ہدایت کے مطابق۔ یہ محض جانوروں کی حفاظت نہیں تھی، بلکہ اللہ کی قدرت اور نظم کا عملی مظہر تھا۔ اہل ایمان کشتی میں داخل ہوئے، ان کی آنکھوں میں خوف اور امید دونوں نظر آ رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسانیت اور مخلوقات کی تقدیر اللہ کی مرضی اور نبی کے یقین پر منحصر ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے اور ہم نے ان کے ساتھ ہر جانور کا ایک جوڑا سوار کیا۔ کشتی کے جہاز پر ایمان والوں کے سوار ہونے کے بعد ایک دل دہلا دینے والا لمحہ آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں آؤ اور اللہ کی نجات کے وعدے کا حصہ بنو۔ لیکن جواب کچھ اور ہی آیا۔ بیٹے نے کہا میں پہاڑ کی طرف چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ یہ لمحہ صرف ایک والد اور بیٹے کے درمیان نہیں تھا، یہ ایمان اور نافرمانی کی آزمائش تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دل پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، لیکن اللہ کی رضا اور منصوبے کی تسلیم نے ان کے حوصلے کو مضبوط رکھا۔ بیٹے کی ضد نے کشتی کے قریب ایک اور درس دے دیا، نجات نسب یا رشتوں سے نہیں بلکہ ایمان اور اللہ کے حکم پر عمل سے آتی ہے۔ یہ منظر قرآن میں بھی بیان ہوا، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، لیکن وہ کافروں میں سے تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے طوفان کی حقیقت کو اور زیادہ سنجیدہ اور روحانی بنا دیا، اور کشتی کو اللہ کی نجات کی حقیقی علامت بنا دیا۔ پھر وہ لمحہ آ گیا جس کا انتظار پوری امانیت کر رہی تھی۔ زمین نے اپنی خشکی کھو دی، آسمان کے دروازے کھل گئے،
और ज़मीन के चश्मे उबल पड़े। कुरान में बयान है, हमने आसमान से पानी बरसाया और ज़मीन से चश्मे फूट पड़े। पानी हर तरफ फैल गया, रेत और मिट्टी की जगह सिर्फ लहरें रह गईं। कश्ती जिसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बनाया था, अब इन लहरों पर बहती हुई एक पहाड़ की तरह मजबूत नजर आ रही थी। कौम के सब लोग जो इनकार और गुरूर में डूबे थे, अब पानी के दरमियान गर्क हो गए। सब कुछ फना हो गया, सिर्फ ईमान वाले और कश्ती में सवार जानवर महफूज रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दिल में दर्द भी था, लेकिन ईमान की रोशनी ने उन्हें तसल्ली दी। बेटे की नाफरमानी और कौम के गुमराह होने के बावजूद अल्लाह की हिफाजत ने कश्ती को महफूज रखा। ये मंजर न सिर्फ कुदरती अजाब का था, बल्कि एक रूहानी सबक भी था। अल्लाह की नाफरमानी और शिर्क की सज़ा शदीद है, और निजात सिर्फ ईमान, सब्र और अल्लाह के वादे पर भरोसा करने वालों के लिए है। ये वो लम्हा था जब ज़मीन और आसमान, इंसान और मखलूक सब अल्लाह की कुदरत के सामने आजिज़ हो गए, और कश्ती ने तारीख में एक नाकाबिल फरामोश निशान कायम किया। जब तूफान का पानी उतर गया और कश्ती जूदी के पहाड़ पर ठहरी, तो ज़मीन एक नई शुरुआत के लिए तैयार थी। हर वो चीज़ जो गुनाह और नाफरमानी में डूबी थी, फना हो चुकी थी, और सिर्फ ईमान और अल्लाह की रज़ा के रास्ते पर चलने वाले बच गए। ये वाक़या हमें आज भी कई अहम सबक सिखाता है। हक़ और सच्चाई की राह हमेशा आसान नहीं होती, और कभी कभार सबसे करीबी लोग भी इस राह में रुकावट बन सकते हैं, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने कश्ती में ना आकर दिखाया। निजात नस्ब, ताकत या अक्सरियत से नहीं, बल्कि ईमान, सब्र और अल्लाह की हिदायत पर अमल करने से मिलती है। ये दास्तान हमें याद दिलाती है कि हर दौर में अल्लाह की नाफरमानी खतरनाक है। आज भी हम अपनी ज़िंदगी में अपनी कश्ती बना रहे हैं, अपने आमाल, अपने अखलाक और अपने ईमान के ज़रिए। सवाल ये है कि हम किस पर भरोसा कर रहे हैं? क्या हम अपनी कश्ती अल्लाह की रज़ा और ईमान के उसूलों पर कायम कर रहे हैं? ये सबक हमें आज भी रहनुमाई देता है। निजात सिर्फ अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत करने से मिलती है।